بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیائے اسلام 786۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ایک شخص نے بہتر گھر خریدنے کے لیے اپنا پہلا والا گھر بیچنا چاہا، تو اس مقصد کے لیے وہ اپنے ایسے دوست کے پاس گیا جو جائیداد کی خرید و فروخت میں اچھی شہرت رکھتا تھا۔ اس شخص نے اپنے دوست کو مدعا سنانے کے بعد کہا کہ وہ اس کے لیے گھر برائے فروخت کا ایک اشتہار لکھ دے۔ اس کا دوست اس گھر کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اشتہار کی تحریر میں اس نے گھر کے محل وقوع، رقبہ، ڈیزائن، تعمیراتی مواد، باغیچے، سوئمنگ پول سمیت ہر خوبی کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ مکمل ہونے پر اس نے اپنے دوست کو اشتہار پڑھ کر سنایا تاکہ تحریر پر اس کی رائے لے سکے۔ اشتہار کی تحریر سن کر اس شخص نے کہا، برائے مہربانی اس اشتہار کو ذرا دوبارہ پڑھنا۔ اس کے دوست نے اشتہار دوبارہ پڑھ کر سنا دیا۔ اشتہار کی تحریر کو دوبارہ سن کر یہ شخص تقریباً چیخ ہی پڑا، کیا میں ایسے شاندار گھر میں رہتا ہوں؟ میں ساری زندگی ایک ایسے گھر کے خواب دیکھتا رہا جس میں کچھ ایسی ہی خوبیاں ہوں، مگر یہ کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میں تو رہ ہی ایسے گھر میں رہا ہوں جس کی ایسی خوبیاں تم بیان کر رہے ہو۔ مہربانی کر کے اس اشتہار کو ضائع کر دو، میرا گھر بکاؤ ہی نہیں ہے۔ ایک منٹ ٹھہریے، مضمون ابھی پورا نہیں ہوا۔ ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں تمہیں دی ہیں ان کو ایک کاغذ پر لکھنا شروع کر دو، یقیناً اس لکھائی کے بعد تمہاری زندگی اور زیادہ خوش و خرم ہو جائے گی۔ شاید ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہی بھلائے بیٹھے ہیں، کیونکہ جو کچھ برکتیں اور نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں ہم ان کو گننا ہی نہیں چاہتے۔ ہم تو صرف اپنی گنی چنی چند پریشانیاں یا کمیاں اور کوتاہیاں دیکھتے ہیں اور برکتوں اور نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ میں اپنے ننگے پیروں کو دیکھ کر کڑتا رہا، پھر ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، تو شکر کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ اب آپ سے سوال ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ جیسا گھر، گاڑی، ٹیلی فون، تعلیمی سندیں، نوکری وغیرہ وغیرہ کی خواہش کرتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب آپ اپنی گاڑی پر سوار جا رہے ہوتے ہیں تو وہ سڑک پر ننگے پاؤں یا پیدل جا رہے ہوتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سر پر چھت نہیں ہوتی جب آپ اپنے گھر میں محفوظ اور آرام سے سو رہے ہوتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتے تھے اور نہ کر سکے جبکہ آپ کے پاس تعلیم کی سند موجود ہے؟ کتنے بے روزگار اشخاص ہیں جو فاقہ کشی کرتے ہیں اور آپ کے پاس کاروبار، ملازمت، منصب موجود ہے؟ ایسی ہزاروں باتیں لکھی اور کہی جا سکتی ہیں۔ کیا خیال ہے ابھی بھی اللہ کی نعمتوں کا اعتراف اور ان کا شکر ادا کرنے کا وقت نہیں آیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین۔